بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلائک ڈیزیز یہ غذائی حساسیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے غذا جو ہے یہ چھوٹی آنت میں مکمل طور پر غذا کا جو انجذاب ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس بیماری میں لحمیات میں پائے جانے والے غذا کا جز گلوٹن آنتوں میں حساسیت یعنی الرجی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے بعض لوگ جب مچھلی کھاتے ہیں تو ان کے پورے جسم پر ورم آ جاتا ہے، کھجلی شروع ہو جاتی ہے یا پتی اچھلنے لگتی ہے۔ یہ بیماری چھوٹی آنت تک محدود رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غذا چھوٹی آنت میں ہضم ہونے میں نہیں آتی۔ مریض کو چکنائی کے اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم میں حساسیت عموماً ایسی غذاؤں سے ہوتی ہے جو روزمرہ استعمال میں نہیں آتی۔ ماہرین غذائیات نے ان غذاؤں کو انسان کی جو چھوٹی آنت ہے اس میں حساسیت کا عنصر پیدا ہونا قرار دیا ہے۔ ان غذاؤں میں خاص طور پر جئی، گندم اور مکئی کے لحمیات، اس کے علاوہ جو اور گائے کا دودھ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بیماری جب بڑوں میں ہوتی ہے تو عمر بھر کے لیے رفیق بن جاتی ہے۔ اس کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں: پیلے رنگ کے پتلے پخانے، مقدار میں زیادہ اور نہایت بدبودار، منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، انگلیاں موٹی ہو جاتی ہیں، وزن میں کمی، کمزوری اور تھکن، بلڈ پریشر میں کمی، جلد خشک اور جلد پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔ غذائی کمی کی علامات پورے جسم پر پھیل جاتی ہیں اور انسانی جسم کا پورا لمفائی نظام متاثر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہارمونز لحمیات کے ہضم ہونے والے امونیائی ترشوں سے بنتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں غذائی کمی کی وجہ سے ان کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے، قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور دماغ بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے بچے سست، کند ذہن اور بے ہنگم جسامت بن جاتی ہے۔ اس کی تشخیص اس طرح سے ہے کہ پیٹ میں اینڈوسکوپ ڈال کر آنتوں کا معائنہ کیا جائے۔ پخانہ ٹیسٹ کرنے سے اس مرض کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مریض کے پخانہ میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوگی۔ عام صحت مند مریض میں چکنائی کی مقدار 7 گرام سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ ایسے مریضوں میں چکنائی کی مقدار کافی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ خون کی مسلسل کمی، اسہال کی موجودگی، البیومن اور پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسی علامات سے اس مرض کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایٹم کے ذریعے تشخیص کرنے سے حیاتین بی کے اخراج کا پتہ چل سکتا ہے۔ بیریم دینے کے بعد آنتوں کا ایکس رے کرنے پر ان کی دیواریں ہموار اور دوسرے مشاہدات سے اس بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ پرہیز جو ہے وہ عمر بھر کرنا ہوگا، اور ڈبہ کی چیزیں جو ہیں، بنی بناتی جو چیزیں پیک شدہ آتی ہیں وہ منع ہیں۔ ایسے مریض کو غذا میں لحمیات، وٹامنز اور گوشت زیادہ مقدار میں دیا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے والی گولیاں مفید ہیں۔ خون کمی کے لیے فولک ایسڈ، حیاتین بی کے مرکبات دیے جائیں۔ آنتوں میں جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر کے مشورہ سے ٹیٹراسائکلین کے کیپسول مفید ہیں۔ اس بیماری کا علاج عمر بھر کے لیے ہے اور پرہیز کرنا پڑے گا۔ علاج نبوی کے مطابق ایسے مریض کے لیے شہد اور لعاب بہی دانہ مفید ہیں، کیونکہ یہ اسہال کی روک تھام کے لیے ایک مکمل پیش بندی ہے۔ ایسے مریض کو خالی پیٹ زیتون کا تیل پلائیں، صبح نہار منہ 4 سے 5 تک کھجوریں دیے جائیں، اور کھانے کے بعد انجیر کے 3 سے 4 دانے ضرور کھائیں۔ اگر مریض کی آنتوں میں سوزش ہے تو کست شیریں اور کلنجی کو باریک پیس کر ملا لیں اور 1 چمچ صبح شام مریض کو دیا جائے، اور یہ ایک لمبا عرصہ تک کے لیے یہ عمل کرنا ہوگا۔